بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طارق گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گل بات۔ دوستو، آج یکم رمضان المبارک سن 1442 ہجری ہے اور آج ہے 14 تاریخ اپریل کی اور سن ہے 2021۔ آج سے ہم رمضان المبارک کے حوالے سے ویڈیو کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس کا دوسری مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں کچھ سیکھ سکیں، جیسا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس کا کچھ پس منظر اس طرح کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے خطبہ روک کر کہا آمین، پھر کہا آمین، پھر تیسری مرتبہ کہا آمین۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان قربان، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، تو کیا وجہ تھی اس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اے پیارے اللہ کے پیارے نبی، وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے آپ کا نام نامی سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا اور اس کی فیوزہ برکات حاصل نہ کر سکا، عبادت نہ کر سکا اور عبادت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس لحاظ سے رمضان المبارک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہنے والے ہوں اور جبرائیل علیہ السلام دعا کرنے والا ہو، اور دعا کیا ہو کہ جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور اس کے جو فوائد تھے ان سے فائدہ اٹھا کر جنت حاصل نہ کر سکا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا انعام ہے رمضان المبارک جو ہمارے لیے ہے، کہ ہمارے لیے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کا، نیکیوں کا اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، ہم جو پہلے تھے وہ نہیں رہیں گے، ہم اپنی پہلی روش کو، اپنی عادت کو جو عام دنوں میں تھی اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اور بہت سی اور بھی احادیث ہیں جو اس رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ رمضان المبارک میں اتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، کہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ایک قرآن پاک کی آیت آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو 2 آیتیں سیکھنے کا 100 نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو عبادات ہیں جو کر کے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو رہنے کے لیے بہترین جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نے روزانہ رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، قرآن پاک کی زیادہ نہیں، صرف 2-4 آیات کو سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ رمضان ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہوگا، اور نہ صرف کہ ہماری دنیا میں بہتر ہو جائے گی، ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ تو ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ تبلیغ کا یہ رمضان المبارک میں جاری رہے گا۔ روزانہ ہم اس پہ 2 ویڈیوز بنایا کریں گے، صبح حدیث مبارکہ پہ اور شام کو قرآنی آیات پہ۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور
जो वीडियोस हैं इनको तबलीग समझ कर इस दीन का सिलसिला आगे बढ़ाने की खातिर शेयर ज़रूर करें। और कमेंट्स बॉक्स में आप अब रेफरेंस पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह अहादीस बयान करेंगे तो उसको भी रेफरेंस आपको देंगे, कुरान पाक की आयात का भी रेफरेंस देंगे। कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद की बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारा हामी नासर हो और रमज़ान मुबारक में हमें भरपूर तरीके से तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की और तबलीग की और सीखने सिखाने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं तारिक गुराया गलबात में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका मुकम्मल हुआ। आपको पहली अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि मैंने अपनी इससे पहली वीडियो में बताया था कि हमने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये वीडियो का एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिसका मकसद है कि हम दीन को सीखें। तो उसमें उस सिलसिले का आज पहला लेक्चर है कुरान मजीद फुरकान हमीद से मुतल्लिक। और आज की जो वीडियो है ये इस सवाल पर मुबनी है। मोस्टली हमारे बच्चे पूछते हैं, हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कुरान पाक अल्फ लाम मीम से शुरू होता है और वन्नास के सीन पे ख़त्म होता है। सूरत फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, इसका शुमार कुरान पाक में होता है या नहीं होता? आया ये सूरत फातिहा की फजीलत क्या है, सूरत फातिहा क्या है? आज की वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। और दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा जो लोगों ने पूछा है, बहुत ही सेंसिटिव मसला है, जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, जो एक मजहबी जमात की वजह से जो मुल्क में अफरा तफरी है और या हुकूमती नाअहली की वजह से जो कत्लो गारत गिरी शुरू है, जो जिसका आम आवाम को सामना है, उसके मुतल्लिक बहुत से दोस्त पूछते हैं कि ये मसला है क्या है। ये इंतहाई सेंसिटिव मसला है, इस पे कोई भी शख्स जो है वो खुलकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी की नामूस के मुतल्लिक, हमारे माँ बाप आपके कुर्बान, हमारी जाने माल सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। आपकी हुर्मत के मुतल्लिक ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जो मुल्क में सब लोग परेशान हैं कि आया हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके मुतल्लिक हम बात करेंगे, लेकिन बहुत मुहतात अंदाज में। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये हमारा चूँकि बहुत ही अहम सिलसिला है दीन को सीखने के मुतल्लिक, तो हमारा चैनल जो गलबात है आप सब्सक्राइब करें। रोज़ाना आपको सुबह और शाम इस पे वीडियो मिलेगी, जो कि यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी, आपकी दीन की समझ बूझ को बढ़ाएगी। और जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हमारा टोटली जो सोर्स है नॉलेज का वो कुरान और हदीस होगा, कोई इधर उधर की इसमें बात नहीं की जाएगी। तो हम चलते हैं इस बात पे कि ये सूरत फातिहा जो है ये इसकी फजीलत क्या है, लुब लबाब क्या है, इसमें क्या कहा गया है। कुरान मजीद जो है वो इस सूरत जो फातिहा है उसमें उसके मुतल्लिक क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सूरत फातिहा बुनियादी तौर पे है क्या। बेसिकली ये प्रियम्बल है कुरान पाक का, और सूरत फातिहा एक अर्जी है मोमन की, मुसलमान की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर। और कुरान मजीद जो है पूरा अलिफ लाम मीम यानी यहाँ से लेकर वन्नास के सीन तक इस अर्जी का जवाब है। यानी आप जब किसी भी बड़े से अपनी दरख्वास्त पेश करते हैं तो वो आपकी दरख्वास्त के बारे में देखता है, सोचता है आपने क्या दरख्वास्त की है, और उस दरख्वास्त का सारा मतन पढ़ने के बाद फिर आपको जवाब दिया जाता है। जब भी आप कहीं भी कोई दरख्वास्त देते हैं तो आप मुखातब करते हैं जिसको दरख्वास्त दे रहे हों, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, बखिदमत जनाब वज़ीर आज़म साहब, जिसको भी आला अलकाबात के साथ फिर अपना आप जो मुद्दा है वो बयान करते हैं, और फिर वो एप्लीकेशन जो है ना आपकी सबमिट हो जाती है। फिर अब
آگے جواب کا آپ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کیا جواب ملے گا. جو آپ نے درخواست میں جو آپ نے اپنی عرضی میں عرض کیا ہے, جو اپنا مدعا بیان کیا ہے, آپ کا اس کا جواب کا انتظار ہے. تو سورۃ فاتحہ بیسیکلی مدعا ہے, وہ عرضی ہے جو مومن اللہ رب العزت کے حضور بیان کرتا ہے, اور پورا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اس عرضی کا جواب ہے. تو کس طرح یہ عرضی یعنی یہ درخواست شروع کیا کس طرح ہوتی ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین, یعنی اس اللہ کی تعریف جو تمام جہانوں کا رب ہے, اس اللہ کی تعریف کے ساتھ. الرحمن الرحیم, اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے رحمان اور رحیم کی. پھر مومن اقرار کرتا ہے کہ مالک یوم الدین, جو مالک ہے حساب والے دن کا, وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. رب العالمین, رب ہوتا ہے پالنے والا, نگہبان, نگہداشت کرنے والا, آپ کو کا خالق, آپ کا دھیان رکھنے والا, یعنی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی ہماری سب کی جان ہے. اس کی تعریف بیان کی. پھر جو خلاصہ ہے, جو متن ہے, وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو دل ہے اس درخواست کا, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے ہم اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں, اور تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ سارا یعنی متن مومن اللہ رب العزت کے سامنے رکھ اقرار کر کے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو گیا, یعنی اپنا اقرار نامہ پیش کیا. اس کے بعد اللہ مومن کہا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ہماری عرضی کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے میرے رب کے سیدھا راستہ کیا ہے, میرے مولا ہمیں بتا دے کہ ہم کس طرح چلیں. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. کون سا ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ, یعنی انعمت علیہم, جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور پھر اگلا بیان کیا؟ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اور انعام و اکرام والے لوگ کون سے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام, جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے, جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. یعنی اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے راستے میں لگا دے, اور وہ راستہ نہیں ہے ان لوگوں کا نہیں جو گمراہی میں پڑ گئے. اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا دے. تو یہ ایک درخواست ہے جو اللہ رب العزت کے حضور مومن پیش کرتا ہے, جسے ہم سورۃ فاتحہ کہتے ہیں. تو جب یہ درخواست اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جواب شروع ہوتا ہے. کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ رب العزت آپ مومن کی عرضی کا, ہماری عرضی کا جواب کس خوبصورت انداز میں شروع کرتے ہیں, کس طرح بیان کرتے ہیں. تو اب تک یہ تھا آج کا جو درس تھا ہمارا سورۃ فاتحہ کے متعلق. آج کی جو بات تھی ہماری سورۃ فاتحہ کے متعلق کہ سورۃ فاتحہ ہے کیا, یعنی یہ درخواست ہے اللہ رب العزت کے حضور. کل سے ہم اس کا جواب شروع کریں گے. دوسری بات جو آج کا دوسرا مسئلہ تھا, یہ جو اس وقت احتجاج ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ناموس رسالت کے لیے کوئی بھی مومن جتنا بھی چور چکا گیا گزرا ہو, اس ہر وقت کٹنے مرنے کو تیار ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں عوام کے کسی بھی مذہبی جماعت یا مذہبی لیڈر کو چھوڑتے ہوئے حکومت کو عوام کے جذبات کو سمجھنا چاہیے, اور ان جذبات کو سمجھتے ہوئے قانونی دائرہ کار میں, آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو بہترین اقدامات ہیں عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے وہ اٹھانے چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی احتجاج ہو, کوئی تحریک شروع ہو. یہ مسلمان ملک ہے, ہم شریعت کے پیروکار ہیں, یہ ہمارا جو آئین ہے وہ شریعت کے تابع ہے. اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے تو بن حیث امت
हमें ना सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते बल्कि मैं हैसुल उम्मत पूरी उम्मत मुसलमान को खड़ा होना चाहिए, हमें मुनज़्ज़म होना चाहिए और ऐसे वाक़यात के तदारक के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए तमाम मुसलमान हुकूमतें जो हैं उनको। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इतने जोगे ही नहीं हैं, हमारी हुकूमतें इतने इस काबिल नहीं हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। जो पैरों पे खड़े होने के काबिल हैं वो पहले ही जाके यहूद व नसारा के कदमों में पड़े हुए हैं। तो जो दो चार मुल्क, दो चार रहनुमा हैं वो भी मसले तमेज़ी का शिकार है। हुकूमत को हर तरह की मसलत से बालातर होकर नामूस रसालत की खातर कोई किसी किस्म का इंतज़ार नहीं करना चाहिए किसी के कोई मजहबी जमात या कोई अवाम खड़ी हो, अवाम एहतजाज करे, इस बात का मौका ही नहीं देना चाहिए। और फौरी तौर पर अवाम के जज्बात की अक्कासी करते हुए जो भी मुआहदे किए थे या जो वो हुकूमत समझती है कि नामूस रसालत के लिए क्या बेहतरीन है वो करना चाहिए। और अवाम को सुकून, अवाम की तस्कीन होनी चाहिए हुकूमत के इक़दामात से। बस मैं यही कहूँगा कि हम नामूस रसालत की खातर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते। किसी किस्म की जो हुकूमत की नाअहली या हुकूमत की कोई इंतज़ामी जो नाअहली है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, या बैनुल अक़वामी प्रेशर है उसके भी हुकूमत को परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे लिए हमारी जान, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप सबसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है और इस पे मुसलमान हर वक्त मरने मिटने को तैयार होता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुल्क को इंतशार से बचाए और ये हुक्मरान होश के नाखुन लें और अवामी जज्बात की इक्कासी करते हुए इस मसले को हल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं तारिक गुराया। रमज़ान मुबारक के हवाले से जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है छोटी सी बात, तो उसकी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चंद एक ज़रूरी गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये छोटी सी बात जो है ये हमारा प्रोग्राम है कि हम छोटी छोटी वीडियो से, छोटे छोटे क्लिप से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के दीन को सीखें। जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तफ़क्कुहु फ़िद्दीन, कि दीन को समझो। दीन को समझना फ़र्ज़ है। दीन को समझना कोई फालतू या एक्स्ट्रा टाइम में या टाइम मिलने वाली बात नहीं है, बल्कि ये दीन जो है इसको समझना ये मोमन का फ़र्ज़ है। और कुछ लोग इस सिलसिले में बात करते हैं कि जी हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था, हमें पता ही नहीं था, हमने नासमझी में गुनाह कर लिया। तो ये नासमझी का गुनाह जो है इस पे डबल सज़ा है। एक इस बात की कि आपने दीन को समझा नहीं है, और दूसरा जो गुनाह करने की सज़ा है, जो गुनाह करने का जो आप पे जो जुर्माना है वो तो आपको पड़ेगा ही। तो इसलिए तफ़क्कुहु फ़िद्दीन ये बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला जो कहता है कि दीन को समझो, तो हमें जहाँ भी जैसे भी कहीं से भी दीन के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात मिले तो हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि हम फजूल वीडियो कई मिनटों की, घंटों की देख लेते हैं, जिससे ना हमें कुछ हासिल होता है बल्कि उल्टा हम अपने कंधों पे गुनाहों का भारी बोझ लाद लेते हैं। लेकिन बड़े मज़े से उन वीडियोस को देखते हैं। जब भी इस्लाम की, दीन की बात हो तो हमें नागवार गुजरती है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा दोस्तों से कि ज़रूर छोटी छोटी बातें हैं, ये वीडियो देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो टाइमली आप तक पहुंचती रहे। आज 2 रमज़ान मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े मुकम्मल कर चुके हैं हमारे यूरोप में रहने वाले और बशर के वस्ता में रहने वाले दोस्त। आज 3 रोज़े मुकम्मल कर चुके हैं। रमज़ान मुबारक की बहारें हैं, तो इन बहारों के मज़े लूटते हुए हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिलसिले को छोटी सी बात के आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल हमने जैसा कि अपनी पहली वीडियो में बताया था कि कुरान पाक में अक्सर सवाल था कि अलहम्द शरीफ जो सूरह फातिहा है वो कुरान पाक का हिस्सा है या नहीं। तो उस सिलसिले में आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि कुरान पाक में जो सूरह फातिहा है वो अर्जी है, वो एप्लीकेशन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपने
इतराफ़ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस अर्ज़ी का जवाब देते हैं। मैंने दुनिया में बहुत सी अपनी ज़िंदगी में किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन किसी किताब का वो उसलूब नहीं देखा जो कुरान पाक का उसलूब है। और इब्तदाइया कुरान पाक का वो तो सुभान अल्लाह, कि जिस तरह अलिफ लाम मीम से शुरू होती है ये किताब, और अलिफ लाम मीम के मतलब अक्सर हम ये हरूफ मक़ताआत जिसको कहते हैं, और बहुत सारी सूरतें इस तरह के अल्फाज से हरूफ से शुरू होती हैं जिनका मतलब कुछ लोगों ने बयान किया है, लेकिन मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वो अल्फाज हैं जिनका मतलब ना जानने के बावजूद भी आप पूरे कुरान को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अलमिया क्या है कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं, हम कुरान पाक समझते नहीं हैं, जबकि कुरान पाक जो है वो समझने वाली किताब है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिस तरह के इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये किताब है अल्लाह की जिसमें कोई शक नहीं। यानी अंदाज़ देखें कि सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आप जो सीखने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो ये जो किताब आपके हाथ में आ गई है, ये अल्लाह की किताब है जिसमें ज़रती बराबर भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि ये कलाम अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, या इसमें जो अहकामात हैं उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश है। ये फ़र्ज़ ऐन है, और इसमें शक करने वाला और इसके बारे में दिल में भी कोई वहम लाने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले आपकी अर्ज़ी का जवाब दिया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये जो किताब आपने खोल ली है, जो किताब आप पढ़ने लगे हैं, ये कलाम अल्लाह है, अल्लाह की किताब है, और इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हदायत है, पूरी की पूरी क्या है, हदायत है, किनके लिए, मुत्तकीन के लिए। इसलिए जब भी हम कुरान पाक की बात करते हैं, हम अगर थोड़ा सा भी सीख लें, और सबसे पहली बात ये सीखने वाली है कि ये कुरान पाक हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है और हमारे लिए हदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, मैं आप या कोई उलमा इकराम नहीं कह रहे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि ये आपके लिए हदायत है। ये हदायत कैसे साबित होगी? जब आप इसको सीखेंगे, जब आप इसके अहकामात को पढ़ेंगे, जब आप इन पर अमल करेंगे, जब आप इसको नाजरा पढ़ लेंगे। पढ़ने में सवाब आपको मिलता है, लेकिन सीखने का सवाब जो है वो पढ़ने से बहुत ज़्यादा है। आप सारी सारी रात इबादत करते रहते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उससे भी बढ़कर यह है कि आप कुरान पाक की 2 आयात को सीख लें, आप उन पर अमल पैरा हो जाएं। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखना आज से हम शुरू कर दें, तो वक्त के साथ साथ अगर हम 30 दिन में 60 आयात भी सीख लेते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक डाल लेते हैं तो ये फिर हमारे लिए वाकई ये किताब हमारे लिए तोहफा होगी। और ये ज़ाब्ता हयात अगर हम अपने ऊपर नाफिज कर लेते हैं तो फिर हमें दुनिया भी हमारी बेहतर बन जाएगी और हमारी आक़िबत भी संवर जाएगी। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस सिलसिले में वो ज़रूर मतलब तावन करें, सीखें, खुद सीखें, किताब कुरान पाक को पढ़ें, अपना समझें। तफसीर है बेशुमार इस वक्त मार्केट में है, उनको देखें। अब तो ऑडियो वीडियो पे कुरान पाक मौजूद है, वो पढ़ें। तो मेरी तो एक कोशिश है, जैसा कि हर एक मोमन का फ़र्ज़ है कि उसके पास जो इल्म है वो उसको फैलाए, उस सिलसिले में मैं भी कोशिश करता हूँ। वो क्या कहते हैं कि अंदाज़े बयां गरचे शोख नहीं, मगर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और रमज़ानुल मुबारक हमारा अहसन तरीके से गुज़रे और हम रमज़ानुल मुबारक के फ्यूज़ व बरक़ात से बहरामंद हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं तारिक गुराया आपकी खिदमत में छोटी सी बात के साथ हाज़िर हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो इंतहाई अहम है, इस कदर अहम है कि पूरी जो दीन की इमारत है वो उस बात पे कायम है। हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, बेशुमार पढ़ा है आपने भी, लेकिन कभी गौर
کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں ہی اللہ رب العزت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے ایمان کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ کل ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ذالک الکتاب جو ہے لا ریب فیہ ہے، یہ اور ھدی للمتقین ہے، یعنی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے چل کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ یعنی اب غیب کیا ہے؟ یعنی ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ ہم نے قیامت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ سے سنا ہے، روز قیامت، لیکن ہمارا یقین ہے کہ قیامت برپا ہوگی، یہ یوم یقوم الحساب جو ہے وہ آئے گا، اور اس دن جو تمام ہمارے نامہ اعمال ہیں ان کا حساب ہوگا، اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت الفردوس میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو اس دن اپنا پاس نہ ہو سکے، اس اپنے معیار پہ پورا نہ اتر سکے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کے نامہ اعمال کا جو پلڑا ہے وہ اس قابل نہ ہوا کہ وہ جنت میں جائے تو پھر وہ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ سارا ایمان بالغیب ہے۔ تو ہم بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جب یہ ایمان لے آئے پھر انہوں نے نماز قائم کی۔ یہاں نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا۔ نماز قائم کرنے کے حوالے سے مختلف جو تشریحات موجود ہیں۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی علاقے میں مسلمانوں کی آبادی ہے تو وہاں مسجد بنائیں، وہاں باقاعدہ باجماعت نماز ادا کریں۔ تو آپ نے نماز پڑھی بھی ہے اور پھر آپ نے نماز قائم بھی کر دی ہے، وہاں نماز کا ایک نظام جو ہے نظام الصلاۃ، اس کو قائم کیا جائے۔ یہ چھوٹی سے بستی سے لے کر ریاست تک کی ذمہ داری ہے کہ جہاں مسلمان موجود ہوں وہاں نماز کا باقاعدہ سلسلہ جو ہے وہ قائم کیا جائے اور باقاعدہ اہتمام کیا جائے جس پنجگانہ نماز کا باجماعت نماز کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی آیت کا تیسرا حصہ ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ جو مومن ہیں یہ خرچ کرتے ہیں اس رزق سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو یہاں یہ ایک تو خرچ کرنے کی اس آیت میں تاکید ہے کہ یہ رزق خرچ کرتے ہیں، دوسرا اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا دیا، یہ رزق تو وہ ہے، یہ چیز تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے۔ آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کا یہ سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی ذمہ داری دے دی ہے، اور پھر آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایمان کا بہترین حصہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت رزق عطا کیا ہے اور آپ اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر یہی مال آپ کے لیے تباہی ہے۔ دیکھیں، تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان بالغیب کا، نماز قائم کرنے کا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے کا ایک آیت کے متعلق۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمارا پورا دین جو ہے وہ قائم دائم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جس طرح اس آیت کو سمجھا ہے کہ ایمان بالغیب کیا ہے، نماز قائم کرنا کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تبلیغی مقصد کے لیے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں طارق گرایا آج کی چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات تو ہمارے چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن چونکہ
ये बात अल्लाह और उसके रसूल की होती है, इसलिए बहुत बड़ी बात होती है। तो चलें आज के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ की बुलंदी है, हर चीज़ का एक सबसे ऊंचा मकाम होता है। जिस तरह के पहाड़ है तो पहाड़ की चोटी है, तो चोटी जो है ना वो पहाड़ की बुलंदी। आप मकान बनाते हैं तो मकान की जो ममटी होती है वो उसकी बुलंदी होती है, वो सबसे ऊंचा मकाम होता है। कभी आपने ऊंट देखा हो तो ऊंट की जो कोहान होती है वो सबसे उसका ऊंचा मकाम होता है। इस तरह कुरान पाक की भी एक बुलंदी है। और कुरान पाक की बुलंदी क्या है? सूरह बकरा। और सूरह बकरा कुरान पाक की क्यों बुलंदी क्यों है, ये आज की वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे कि ये कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा को क्यों कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक की बुलंदी जो है वो सूरह बकरा है। तो आज का हमारा मौजू ये है कि सूरह बकरा कुरान पाक की बुलंदी क्यों है। आज हम इस आपको ये वजह बताएंगे किस वजह से ये सूरह बकरा कुरान पाक की बुलंदी है। और फिर आज हम आपको एक वजीफ़ा छोटा सा है इस वीडियो के एंड पे बताएंगे जो आपकी दुनिया भी बेहतर कर देगा और यकीनन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपको जन्नत में भी लेके जाएगा। जी, तो हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के असल मौजू की तरफ। लेकिन हस्बे मामूल हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और तबलीगी नुक्ता नज़र से, तबलीग के मकसद से हमारी वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी बात आप किसी तक अच्छी बात पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। और इंशाल्लाह अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ये जब तक लोग इसको सुनते रहेंगे, इस पर अमल करेंगे, आपके नामा माल में ये सदका जारिया लिखा जाएगा। जी, तो जो सूरह बकरा को कुरान पाक की बुलंदी कहा गया है वो असल में उसकी वजह यह है कि सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जिसकी वजह से ये सूरह बकरा को कुरान पाक की बुलंदी कहा गया है। जी, तो वो आयत कौन सी है? उस आयत का नाम है आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहुल हय्युल क़य्यूम। ये जो आयत है, पूरी आयत है, ये कुरान पाक की बड़ी आयत में से इसका शुमार होता है। और इसमें इस आयत की फजीलत और इसको पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इसके वज़ाहिर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का हमारा मौजू है कि आखिर इस आयत मुबारका में कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इस आयत की जो है आयत को आयतुल कुर्सी कहा गया है। और जिस सूरत में ये आयत आई है उस सूरत को ये कुरान पाक की बुलंदी कहा गया है। पूरे कुरान पाक का सबसे ऊंचा मकाम जो है वो इस आयत की वजह से है। यानी जैसे आपको पहले बताया कि हर चीज़ की चोटी बुलंदी होती है, कुरान पाक की बुलंदी क्या है? सूरह बकरा। और सूरह बकरा क्यों है? आयतुल कुर्सी की वजह से। तो दोस्तों, ये आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, बहुत मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन इसको तर्जमे के साथ कभी पढ़ें और इसका मफहूम जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कौन सी सफ़ात इसमें बयान की गई हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी सफ़ात जो पूरी कायनात का अहाता करती हैं, जो हमारे दीन की बुनियाद हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने का एहसास देती हैं, जो इस कायनात के खालिक और मालिक का जो है वो रुतबा बयान करती हैं। वो 11 चीज़ें आज हम इस आपको वीडियो में बताएंगे। वो 11 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ कि अल्लाहु ला इलाहा, कि अल्लाह इलाह है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर यानी ना सिर्फ ये अल्लाह की इबादत है, लेकिन इसके साथ ये कि अल्लाह है, अल्लाह आपको पैदा करने वाला है, अल्लाह आपका माबूद है, अल्लाह आपको पालने वाला है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई किसी और के बारे में, इन सफ़ात के बारे में आप सोचते हैं तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। दूसरी बात, वो जिंदा है। अल्लाह की सिफत है कि वो जिंदा है और हर चीज़ को देख रहा है और हर वक्त देख रहा है। यानी कोई राज ज़मीन और आसमानों के दरमियान ऐसा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो उसकी नज़र से दूर हो, जिसको वो ना देख रहा हो। यानी आप जहाँ मर्जी छुप जाएं, आप जहाँ मर्जी पनाह ढूंढ लें, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से छुप नहीं सकते। दुनिया में
یا زمین و آسمان کے درمیان اس پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ چھپ کر گناہ کر سکیں اور اللہ کو پتہ نہ چلے. یعنی اللہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ زندہ ہے. تیسری بات، وہ قائم حی القیوم ہے، یعنی وہ قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. یعنی یہ زمین آسمان، یہ جو چھت کے یہ پلروں کے بغیر آسمان کھڑا ہے چھت پہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ سمندر جو اپنے راستوں پہ چل رہے ہیں اور باہر نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے. آپ نے دیکھا ہے اپنی اگر 60 70 سال 80 سال کی زندگی ہے یا جب سے کئی ہزار سال گزر گئے ہیں اس کائنات کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کا نظام قائم کیا ہے، یہ ہر اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس کا قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی ستارہ غلط جگہ پہ نکلے یا سورج چاند سے پہلے آ جائے یا چاند سورج سے پہلے آ جائے. یہ اپنے مقررہ راستوں پہ چل رہے ہیں اور دن اور رات اپنی ترتیب سے آتے ہیں. آج بھی اگر سورج ایک ٹائم پہ نکل رہا ہے، سپوز کہ 5 بجے نکل رہا ہے، تو 1000 سال پہلے بھی یہ سورج جو آج کے دن ہے اسی ٹائم پہ نکلتا تھا. 1 سیکنڈ کا بھی آگا پیچھے نہیں ہو سکتا. تو اس سارے نظام کا قائم کرنے والا کون ہے؟ آپ کا میرا رب ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. چوتھی بات جو سورہ یہ آیت الکرسی میں ہے، یہ آیت الکرسی ایک آیت ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11 باتیں آیت الکرسی میں ایسی ہیں جو کہ اللہ کی معبودیت کو بلاتی ہیں، اللہ کی الہیت کو بتاتی ہیں اور اللہ کا سارا اللہ بتاتے ہیں کہ رب ہے کیا ہے، اللہ ہے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں. اس لیے غور سے میرے دوستو سنو. چوتھی بات ہے، اس کو نیند نہیں آتی. نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام قائم کیا ہے اور وہ کبھی سو جائے اور نظام جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ دھڑام سے گر جائے، یا وہ کبھی سو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے بلکہ اونگ تک نہیں آتی. جس طرح کبھی ہم ایسے اونگ آ جاتی ہے بیٹھے بٹھائے، تو اونگ تک نہیں اللہ تعالیٰ کو آتی اور وہ ہر وقت اس نظام کو اپنی نگرانی میں لیے ہوئے ہیں. پانچویں بات، آسمان ہے اللہ تعالیٰ کے، 7 آسمان ہے، زمین ہے، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے ہم ساری کائنات کہتے ہیں. ستارے ہیں، چاند ہے اور دیگر موسم ہے، سمندر ہے. دنیا کا سارا نظام جسے نظام کائنات کہتے ہیں، اس کا اکلوتا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت اس کا اکلوتا مالک ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی مرضی کے مطابق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک پتہ بھی ہلے. اس سارے کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے مختلف لوگوں کو اس کی ملکیت دی ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. 6ویں بات، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. جیسا کہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور ہماری شفاعت کی سفارش کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے محبوب پر، کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت اس کو اجازت نہ دے دے. تو یہ 6ویں بات ہے. 7ویں بات یہ تھی کہ انسانوں کا جو بھی اعمال ہیں انسانوں کے، ان کا ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، تمام اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. یعنی ہر چیز کا علم جو ہے میرے اور آپ کے رب کو ہے اور ہر چیز کا علم جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کو بالکل معلوم ہے. وہ کا ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، جو آپ کے ساتھ ہونا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر ایک کو جانتا ہے. تو انسانوں کے ماضی، حال اور مستقبل کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس کے علم سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا. 8ویں بات، اس کے علم سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ عنایت کر دے.
یعنی ہمارے پاس بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا ہے کہ کل رب زدنی علما، اے میرے محبوب اپنے علم میں اضافے کی دعا کرو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ہمیں بھی اپنے علم میں اضافے کی دعا کرنی چاہیے. اور علم سارا کیا کس کا ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کی عنایت ہے علم. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں. تو علم سارا کس کا ہے؟ اس ذات کا. علم والی کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت. اور ہم محتاج ہیں اس کے. ہم جو علم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہم پر. تو اس کے علم سے کوئی کچھ لے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت خود اس کو نہ دے دے. 9ویں بات، اس کی حکومت ہے زمین پہ، آسمانوں پہ، سمندروں پہ، ہواؤں پہ، چاند پہ، تاروں پہ، سب پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. یہ جو دنیاوی حکومتیں ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے اقتدار اعلیٰ کے نیچے ہے. یعنی اللہ رب العزت کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور عنایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی علاقے کی، کسی خاندان کی، کسی جگہ کی حکمرانی عطا کر دیتا ہے. لیکن حاکم کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور 10ویں بات کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ غافل نہیں ہے کسی چیز سے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. یعنی وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا کہ اللہ رب العزت حفاظت فرما رہا ہے. سمندر میں ہزاروں سپیشیز ہیں، ہزاروں مچھلیاں ہیں، بہت سارے جانور ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے جانور ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے جرثومے سے لے کر انسان، جانور، حیوانات، نباتات، ہر چیز کی حفاظت سے کبھی اللہ آپ کا غافل نہیں ہوتا. بے شمار بڑی دنیا، بڑی کائنات جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ساری کائنات کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اور وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چوک جائے، کہ کسی ایک طرف نظر ہو اور دوسری چیز جو ہے نا اس کی حفاظت نہ فرما سکے. بالکل نہیں، نہ ایسا بالکل نہیں ہے. سب کی حفاظت کرنے والی وہ ذات اعلیٰ ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کا میرا رب جو ہے سب کی حفاظت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کی حفاظت کرنے والا میں ہوں. اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ بہت ہی عظمت والا، عظیم ہے. کوئی دنیا میں نبی، پیغمبر، ولی، کوئی بھی اللہ رب العزت سے بڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسی صفت ہے کہ جس میں اگر ہم تھوڑا سی بھی چوک جائیں تو کافر ہو جائیں گے، دین اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو دوستو یہ مفہوم ہے. جب بھی آپ آیت الکرسی کبھی پڑھیں اب تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو میں نے 11 چیزیں بتائی ہیں ان کو ازبر کر لیں. ویسے ترجمے کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں، اور جب بھی ایک ایک لفظ کی ادائیگی کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے آپ اللہ کی کون سی صفت کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو آپ جب سمجھ کے، سوچ کے اور یقین کامل کے ساتھ جب آپ بیان کریں گے تو آپ کا اللہ آپ سے راضی ہوگا. تو یہ تو تھی آیت الکرسی کا مفہوم، وہ 11 چیزیں جو اس سب سے بڑی آیت میں موجود تھیں، اور جس وجہ سے قرآن پاک کی بلندی اس آیت کو کہا جاتا ہے. تو یہ آئی ہوپ کہ میرے دوستوں نے، میرے احباب نے، تمام بہنوں نے یہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہوگا. لیکن سمجھیں ضرور، اور اگر آج سے ارادہ کر لیں کہ یہ 11 چیزیں ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں موجود ہوں گی جب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما دے گا. اگلی بات ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو وظائف دیں گے آیت الکرسی کے. بہت سارے وظائف آیت الکرسی کی، بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، لیکن یہ ویڈیو متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اتنا کچھ بیان کر سکیں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ گھر سے نکلیں، جب بھی آپ رات کو سو جائیں، یعنی جب آپ اپنے
جو اپنی چیزوں سے غافل ہوں یعنی چیزوں سے دور ہو جائیں، اپنے آپ سے غافل ہو جائیں یعنی نیند میں چلے جائیں، تو آپ اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی جان کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی نیند میں، آپ کی غیر موجودگی میں۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، جب بھی آپ سونے لگیں آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ کا نام لے کر سو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسری حدیث بہت ہی امپورٹنٹ جو کہ آپ کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گی، وہ حدیث یہ ہے کہ آپ اپنا معمول بنا لیں، پنجگانہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ آپ سلام پھیریں اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، آپ اپنے پھونک لیں، اور اگر اگلی نماز سے پہلے پہلے آپ کو موت آ جاتی ہے، آپ وفات پا جاتے ہیں، تو آپ بغیر حساب کتاب کے جنتی ہوں گے۔ پھر اگلی نماز آ جاتی ہے تو اس میں آپ نماز فرض نماز کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنا معمول کے مطابق باقی نماز ادا کر لیں۔ اور پھر اگلی نماز سے پہلے پہلے اگر اجل آپ کے پاس آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو لے جاتا ہے، تو آپ بغیر حساب کتاب کے جنتی ہیں۔ اس لیے یہ 24 گھنٹوں میں 5 ہی نمازیں ہیں، یعنی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، فجر کی نماز تک آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، آیت الکرسی کی حفاظت میں۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی جس کی 11 اللہ تعالیٰ کی صفات میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں، آپ اس کی حفاظت میں ہیں، اور یقیناً جب آپ آیت الکرسی کی حفاظت میں ہوں گے تو میرے آپ کے پیارے آقا کے فرمان کے مطابق اگر آپ کو پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے فجر سے عشاء سے فجر کے درمیان، یا فجر سے ظہر کے درمیان، یا ظہر سے عصر کے درمیان، یا عصر سے مغرب کے درمیان، یا مغرب سے عشاء کے درمیان، تو یہی 24 گھنٹوں میں وقت ہے۔ ان اوقات میں اگر آپ کی جان چلی جاتی ہے، جو کہ جانی ہے یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، تو آپ کی روح پرواز کرتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا اگر یہ ہمارا معمول ہوگا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند کیوں نہ آئی ہوگی؟ میری بات تو ہے نہیں، آپ کے میرے رب کی بات ہے، آپ کے میرے پیارے آقا کی بات ہے، تو اس بات کو پھیلانا ہمارا فرض عین ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس بات کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طارق رایا آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ چھوٹی سی بات کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے رمضان مبارک کے حوالے سے، لیکن آج ہم تھوڑا سا اپنی ویڈیو کو چینج کریں گے، کیونکہ پچھلے 4-5 دن سے جو ملکی صورتحال ہے اس کے بارے میں بہت سارے دوستوں کے ٹیلی فون بھی آئے ہیں، بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ اس پہ کہیں، تو وہ عموماً عام طور پہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جی ذرا بتائیں جی اس میں جو اس وقت ہو رہے ہیں ہنگامے ٹی ایل پی کے اور حکومت دونوں آمنے سامنے ہیں، اس میں کون غلط اور کون صحیح ہے؟ تو پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ جو بات ہو رہی ہے وہ میرے آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی ہو رہی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو تو پھر یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ، اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے تیار ہوں، اور سب کچھ بھی ہمیں قربان کرنا پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن اب یہ تو بات ہوگی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کی خاطر ہمیں کس حد تک جانا چاہیے، ہمیں کسی بھی حد تک جانا چاہیے، لیکن حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، یہ اس ساری صورتحال کو جاننے سے پہلے ہمیں اس کا پس منظر جاننا چاہیے کہ یہ آج پہلی دفعہ ہوا ہے یا پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ جی تو فرانس ایک ایسی شرانگیز زمین ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے آج سے نہیں، دور عثمانیہ سے حملے ہوتے رہے ہیں، اور اس فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجتی رہی ہے مسلمانوں کے دور میں۔ تو آج کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم زور بازو سے اور طاقت سے، جس طرح سلطنت عثمانیہ کے دور میں فرانس پر حملہ کر کے اس کو دھمکی دے کر اور یہ ان کو حرمت رسول سے باز رکھا گیا تھا، آج ہم کر سکتے ہیں؟
تو اس کے لیے ہمیں اپنی طاقت اور اپنی یونٹی کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر مسئلے کا حل جو ہے قرآن مجید میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جو اس وقت ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس حکم کو جو ہے نا وہ بھول چکے ہیں، اور ہم ہر ایک بندہ اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رہا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، وحدانیت اللہ کی جو ہے نا اس کی طرف آ جاؤ، اور تفرقوں میں نہ پڑو، آپس میں مت بٹو۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے ہماری تباہی کی وہ یہی ہے کہ ہم ہر ایک اپنا اپنا سیاسی فائدہ، ہر ایک اپنا اپنا مقصد، اور اس کس آڑ میں، ناموس رسالت کی آڑ میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہیں بھی کسی کی نیت پر شک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت جو 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں وہاں سے کوئی ایک آواز نہیں اٹھی۔ ناموس رسالت کی خاطر چاہیے تو یہ تھا کہ جو کہ ہمارا OIC ہے، جس کو میں ہمیشہ OIC کہتا ہوں، تو یہ OIC کو ایک منظم طریقے سے احتجاج ارینج کرنا چاہیے تھا، اور تمام ممالک میں جو سفرا ہیں مسلم ممالک کے، ان کے ذریعے ایک منظم لابی کے ذریعے یورپ کو یا دیگر مذاہب کو یہ باور کروانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس سے بڑھ کر ہماری جان بھی نہیں ہے، ہمارے بال بچے ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ اس کے لیے ہم مرنے کٹنے کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو جب یہ چیز باور کروائی جائے گی، اور کروائی جائے گی امہ کے لیول پہ، تو تب اس کا تدارک ہوگا۔ جب تک ہم خود ایک ایک کر کے مطلب کہ لڑنے کی بجائے، دشمن سے لڑنے کی بجائے اپنے منہ پر چپیڑے مارتے رہیں گے، اپنی گاڑیاں جلاتے رہیں گے، اپنی جائیداد جلاتے رہیں گے، تب تک اس کا کوئی حل ہونے والا نہیں۔ دشمن اور آپ کو اس بات پہ انسٹیگیٹ کرے گا کہ آپ اور جو ہے نا بھڑکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، کیونکہ ان کا تو ایجنڈا ہی یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے کوشش کی طالبان کے ذریعے نیچا دکھانے کی، وہ نہیں دکھا سکتے۔ TTP جو تھی، تحریک طالبان پاکستان پیدا کی، پورا امریکہ، اسرائیل اور جو انڈیا نے اس پہ پیسہ لگایا۔ الحمدللہ ہماری پاک فوج نے TTP کو نیست و نابود کیا۔ پھر پاکستان کے اوپر مختلف ایجنٹوں کے ذریعے جو پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان الحمدللہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو پھر کئی فتنے اور ہیں جن کا مطلب کہ ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ جو پیدا کر کے ریاست کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا، تو لیکن پاکستان کی ریاست نے الحمدللہ بھرپور طریقے سے یہ ایسی بغاوتوں کو کچلا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جو احتجاج ناموس رسالت کی خاطر جو لوگ کرتے ہیں، جو ان کے اندر جو دشمن کے ایجنٹ گھس جاتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور وہ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور ان کو کچلا جائے گا۔ لیکن جو شمع رسالت کے پروانے ہیں ان کا احتجاج کا طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے اور بھرپور ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے، اپوزیشن کو بھی اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جس طرح سیاست پھر چمکائی جا رہی ہے، ایک قرارداد جو کہ ناموس رسالت کی خاطر لائی جا رہی ہے، اس پہ جس طریقے سے ہمارے وہ ہم کہہ رہے سکتے ہیں نا کہ معتبر اور دانشور اور اعلیٰ ترین قیادت جو قومی اسمبلی میں پہنچی ہوئی ہے، وہ ان کی تقاریر سن کے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل یہ اپنی بچگانہ حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، یہ اپنا رویہ وہی بچگانہ رکھیں گے۔ ان کو جو ہے نا اس ناموس رسالت کی آڑ میں پھر ایک مرتبہ سیاست چمکانے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ لاشیں جو PDM کے لگاتار احتجاج میں نہیں گری تھی، ان کو نہیں ملی تھی، اب وہ لاشیں ان کو مل گئی ہیں، اب اس پہ سیاست چمکائے گی۔ حکومت کی نااہلی کی انتہا یہ ہے کہ یہی قرارداد اگر پہلے پیش کر دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا، اگر تمام قومی قیادت کو بٹھا کر ایک متفقہ رائے عمل تیار کیا جاتا، خاص طور پر مذہبی قیادت کو، اور جو
इस वक्त तहरीक तालिबान के तहरीक लब्बैक के लोग हैं, उनको बिठाकर ये काम पहले कर लिया जाता तो जो लोग, जो बच्चे यतीम हुए हैं, जो औरतें बेवा हुई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, जिनकी माल जला है, जिनके रिक्शे गाड़ियाँ जली हैं, उससे बचा जा सकता था। तो ये तो हुकूमत की नाअहली है। और वो कहते हैं ना कि ये सारा कुछ एहतजाज भी हुआ, सारा कुछ वो 100 गंडे और 100 जूती खान वाली भी मिसाल हो गई। तो ये गवर्नमेंट को की नाअहली तो इसमें यहाँ है। गवर्नमेंट को भी होश के नाखन लेने चाहिए, इस सेंसिटिव मसले को सेंसिटिव ही समझना चाहिए और इंतहाई एहतियात के साथ इसके साथ से निपटना चाहिए। और बहसीयत उम्मा हमें अल्लाह के पैगाम को याद रखना चाहिए, अल्लाह मुत्तहिद होना चाहिए दुश्मन के ख़िलाफ़, क्योंकि दुश्मन हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा करके आज से नहीं, पहले दिन से जब से तुलूए इस्लाम हुआ है उस दिन से हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा किया जाता रहे और इस इंतशार के ज़रिए उम्मत को अंदर से नुकसान पहुंचाया जाता रहे। बिल्कुल इस वक्त भी यही होएगा। ये हमारे जो शम्मा रिसालत के परवाने हैं वो नामूस रसालत की खातिर एहतजाज करेंगे। उसमें बहुत से जो मुल्क दुश्मन है, नासर कुव्वतें हैं, वो शामिल होंगी, वो पैसा लगाएंगे, वो अपने जो एजेंट है वो इसमें दाखिल करेंगे और मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यूनिटी को नुकसान पहुंचेगा। हमें होश के नाखून लेने चाहिए और उलमा इकराम का बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और ख़ास तौर पे पिछले 2-3 दिन में जो उलमा इकराम का किरदार है रियली वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उलमा इकराम ने इस चीज़ को समझा है। चंद एक उलमा इकराम जो कि बेरोज़गार हैं और उन्होंने इस मौके पर भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की है और अपनी बेरोज़गारी का बदला लिया है। तो बाकी उलमा इकराम मिन हैसल कौम जो है वो जिस तरीके से इस मसले पे खड़े हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने नेगोशिएट किया दोनों तरफ, वो इंतहाई काबिल एहतराम उलमा इकराम है और उनका किरदार और बनता है। मस्जिद में मिंबर पर बैठ कर तकारीर करने वाले मोहल्ले की मस्जिद से लेकर बड़े बड़े आलम दीन तक हर एक का किरदार ये इस वक्त फ़र्ज़ बनता है कि वो इस आग को बुझाए, ना कि ऐसे बयानात दे कि जिससे ये आग बढ़ के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस शरंगेज़ी से महफूज रखे, दुश्मन की चालों से महफूज रखे और हमें इत्फाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं तारिक गुराया गलबात में आज की छोटी सी बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 21 अप्रैल सन 2021 है और आज शायर मशरक़ मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की बरसी है। कहना तो नहीं चाहिए, बरसी तो उन लोगों की मनाई जाती है जो मर जाते हैं, मिट जाते हैं दुनिया से, लेकिन इक़बाल ऐसी शख्सियत है जो ज़िंदा है अपने कलाम के ज़रिए और क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। क्योंकि अल्लामा इक़बाल ने अपने कलाम के ज़रिए कुरान पाक और हदीस मुबारका का वो तर्जमा किया है जो शायद रहती दुनिया तक कोई और ना कर सके। इस्लाम की तशरीह और इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबी हुई शायरी अल्लामा इक़बाल को पूरी दुनिया में मुनफरद बना देती है। तो जैसा कि इक़बाल ख़ुद कहते हैं कि इक़बाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, इक़बाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। तो इक़बाल की जब ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इक़बाल के अल्फाज, इक़बाल की शायरी, इक़बाल की फ़िक्र कोई दुनियावी फ़िक्र नहीं थी, एक अल्हामी फ़िक्र थी। ये कैसे हो सकता है कि 18-19 साल की उम्र में जिस तरह जब अल्लामा इक़बाल ने शिकवा लिखा और उसका जवाब में जब जवाब शिकवा लिखा तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि 18-19 साल का नौजवान इश्क की इस मेराज को पहुंच जाए कि वो एक एक गिला अल्लाह ताला से करे और फिर उसका दर्जा बदर्जा जवाब दे। तो ये आम इंसान का काम नहीं है। अल्लामा इक़बाल एक मुनफरद शख्सियत थी। जैसा कहा जाता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। जी, तो इक़बाल के इश्क में और कुरान पाक के तर्जमे में
اقبال نے کس طرح مطلب ہے کہ ان آیات کا ترجمہ اپنی شاعری میں کیا ہے، ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو کہیے آپ سے محبت کریں، فاتبعونی آپ کی اطاعت کریں، تو یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی نبی کی اطاعت اللہ کی محبت ہے۔ اور اس کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں رویا ہے، اور عشق کی معراج جو ہے اس کو کس طرح بیان کیا ہے۔ جیسا کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ جب واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کو کہا کہ کنٹریبیوٹ کریں، عطیہ دیں، تو کوئی اپنے گھر سے سامان کا کچھ حصہ لے آیا، کوئی کچھ حصہ لے آیا، کوئی آدھا سامان لے آیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے گھر کا پورا سامان ہی لے آئے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا ہے، پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو یہ محبت کی معراج ہے کہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہے۔ یعنی گھر کا سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سارا سامان لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو یہ تو سامان کی بات ہے، مسلمان تو اپنی جان تک، اپنی ماں باپ اولاد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پر قربان کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ہی مطلب یہ ترجمہ ہے، قرآن پاک کو ہی علامہ اقبال مختلف اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی ہستی پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو یہ علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا رازداں ہے، جو کن فیکون کا جو اصل کن فیکون کی جو مطلب تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان اگر وہ اپنے اندر وہ عشق، وہ لو اپنے اندر حرارت ایمانی پیدا کر لے، تو پھر فرشتوں سے بھی وہ آگے کی مخلوق ہے، اس سے بہتر مخلوق کوئی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اور علامہ اقبال ایک جگہ پھر فرماتے ہیں کہ تیری الفت کی اگر ہو حرارت نہ دل میں، تیری الفت کی اگر ہو حرارت نہ دل میں، تو آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یعنی اللہ کے رسول کی الفت کی محبت اگر حرارت دل میں نہیں، اگر آپ کا دل نہیں پگھلتا قرآن پاک کو سن کر، قرآن پاک کو پڑھ کر، تو پھر آدمی یہ انسان ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ تو یہاں میں وہ واقعہ آپ کے جو منشی تھے علی بخش، جو آپ کے ملازم تھے ذاتی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا بیان کرتا جاؤں کہ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو تہجد کے ٹائم قرآن پاک پڑھنا، تو ہم جب صبح قرآن پاک اٹھاتے تھے تو قرآن پاک کے ورق بھیگ گئے ہوتے تھے، اور ہم دھوپ میں قرآن پاک کو رکھتے تھے سکھانے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جیسے قرآن پاک آپ پہ نازل ہو رہا ہو۔ تو یہ کیفیت تھی اقبال کے عشق کی۔ تو میں اسی طرف جاتا ہوں کہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب اگر تیری اطاعت کرتے ہیں تو یحببکم اللہ، تو میں پھر ان سے محبت کروں گا۔ میری محبت کی شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو عشق مصطفیٰ ہے، اس کا راستہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور علامہ اقبال نے وہی عشق مصطفیٰ کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی، تو جب اللہ تعالیٰ سے فاتبعونی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب جب تیری اطاعت کر لیں گے تو پھر کیا قسمت، کیا لوح، کیا قلم، ہر چیز جو ہم تیرے بندے ہیں، جب جو
تیرے محبوب ہو جائیں گے، جب میرے محبوب تیرے ساتھ عشق ہو جائے گا تو پھر اللہ ان سے محبت کرے گا. اور محبت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی لوح بھی تمہارا، قلم بھی تمہارا، لکھ لو اپنی تقدیر خود. تو یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے. محمد ہی، ایک اور شعر عرض کرتا ہوں، محمد ہی کے دم سے فکر آدمیت ہے، محمد ہی کے دم سے فکر آدمیت ہے، محمد جان ملت شان ملت آن ملت ہے. اللہ رب العزت علامہ اقبال کے جو افکار ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور جو قرآن و سنت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں یقیناً ایک راستہ ملے گا اس دنیا میں بھی زندہ رہنے کا، کامیابی کا، اور آخرت میں بھی کامیابی کا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.